می ویڈیوز میں خوش آمدید۔ مشہور زمانہ لگژری بحری جہاز RMS ٹائٹینک کو بنانے والی برطانوی شپنگ کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف کے انجینئرز نے کہا تھا یہ بحری جہاز انسنکیبل ہے، اگر خدا بھی چاہے تو اسے ڈبو نہیں سکتا۔ یہ جہاز 2.5 سال کی مدت میں مکمل ہوا اور اپنے پہلے ہی سفر 15 اپریل 1912 کو برطانیہ سے امریکہ جاتے ہوئے نارتھ اٹلانٹک اوشین میں ٹھیک آدھی رات کو ایک آئس برگ سے ٹکرایا۔ پہلے اس میں پانی بھرنا شروع ہوا، پھر اس کے درمیان سے 2 ٹکڑے ہوئے اور پھر یہ سمندر میں 3.5 کلومیٹر کی گہرائی میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا، اور اس سارے عمل میں 2.5 گھنٹے لگے۔ 2.5 سال میں بننے والا بحری جہاز 2.5 گھنٹوں میں غرق ہو گیا۔ جہاز میں عملے اور مسافروں کی کل تعداد 2200 تھی، جن میں سے صرف 705 مسافروں کو لائف بوٹس کے ذریعے بچایا جا سکا، جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ باقی سب -2 ڈگری کے یک بستہ پانی میں غرق ہو گئے۔ اس ٹیمپریچر پر پانی میں صرف آدھا گھنٹہ زندہ رہا جا سکتا ہے، لیکن 15 منٹ کے بعد دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ غرق ہونے والوں میں جہاز کا کپتان اور اس کے اپنے بنانے والے انجینئرز بھی تھے۔ جہاز کی لمبائی 900 فٹ تھی، وزن 52,350 ٹن تھا اور اونچائی 100 فٹ کسی 11 منزلہ عمارت جتنی تھی۔ جہاز میں دنیا کی عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ 21,500 شراب کی بوتلیں تھیں اور 8,000 سیگار تھے۔ ہزاروں کلوگرام میں مکھن، پنیر، گوشت، مچھلی، انڈے، فروٹس، سبزیاں اور دیگر اشیاء کھانے پینے کی موجود تھی، جو سمندر میں ضائع ہو گئی۔ جیسے ہی جہاز میں آئس برگ سے ٹکرانے کی خبر پھیلی، مسافروں نے سب سے اوپر والے فلور عرشے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، جس سے شدید ہنگامہ آرائی اور بد نظمی پھیل گئی، اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے جہاز کے کپتان نے سیکیورٹی عملے کو گولی چلانے کی اجازت دی۔ افراتفری کا عالم تھا، ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا، لیکن آدھی رات کو بیچ سمندر میں ڈوبتے دنیا کے سب سے عالی شان بحری جہاز کو بچانے کوئی نہیں آیا۔ جہاز کے عملے نے آسمان پر روشنی کے گولے داغے شروع کر دیے تاکہ اگر کوئی دوسرا بحری جہاز کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پر ہو تو وہ مدد کے لیے آئے، اور ٹائٹینک والوں کی بدقسمتی کہ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسری بحری جہاز کے عملے نے آسمان پر روشنی کے گولے دیکھ بھی لیے اور اپنے کپتان کو خبر دی کہ دور کوئی جہاز خطرے میں ہے، کیا ہم وہاں اس کی مدد کو جائیں۔ اس جہاز کے کپتان نے کثرت سے شراب پی رکھی تھی، اسی حالت میں اس نے اپنے عملے کو ٹائٹینک کی طرف جانے سے روک دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جہاز کے انجینئر نے اللہ کو یہ کہہ کر للکارا کہ اس جہاز کو اگر خدا بھی چاہے تو غرق نہیں کر سکتا، اور اللہ نے فولاد کے بنے ہوئے ایک عظیم الشان بحری جہاز کو جمے ہوئے پانی سے مارا، صرف ایک آئس برگ سے مارا۔ اگر اللہ چاہتا تو سمندر میں طوفان بھی لا سکتا تھا، آسمان سے بجلیاں بھی گرا سکتا تھا، لیکن میرے اللہ کو تکبر، غرور، گھمنڈ کرنے والوں کو ذلیل کر کے مارنا زیادہ اچھا لگتا ہے، اسی لیے صرف ایک جمے ہوئے پانی سے مارا۔